مغربی تہذیب نے، یورپی کلچر نے، ویسٹرن کلچر نے ہم مسلمانوں کو کیسا اندھا رخ بتلایا۔ نیا سال آ رہا ہے تو خوشی مناؤ، جشن مناؤ، ننگا ناچ کرو، اسلام کے خلاف تعلیمات پر چلو، اور مسلمان برابر شانے سے شانہ، قدم سے قدم ملا کر کے یہودیوں کی نقالی میں، عیسائیوں کی نقالی میں اور کافروں کی نقالی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی نے عیسائی طریقے کو اپنایا تو وہ عیسائیوں میں سے ہی ہو گیا، کسی نے یہودیوں کے طریقے کو اپنایا تو وہ یہودیوں ہی میں سے ہو گیا، کسی نے کافروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں لایا تو وہ کافروں ہی جیسا ہو گیا، اور قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہودیوں کے طریقے پر زندگی گزارا ہوگا، یہودیوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ عیسائیوں کے طریقے پر زندگی میں چلا ہوگا، عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کافروں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے رسم و رواج کو اپنی زندگی میں لایا ہوگا تو کافروں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کی محبت ہوگی۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سال کے آنے پر برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، لوگ اپنی اور اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے کلچر کو اپنانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس کو اسلام ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے خوشی خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دنیا دار تو دنیا دار، دین دار بھی اپنے گھروں کو اس منحوس رسم سے نہیں بچا سکے۔ ہر گھر میں آج سالگرہ، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کی باقاعدہ غلامی کا ہم لوگ شکار ہیں، اور پھر یہ جو رسم بڑھتی چلی گئی، ہیپی نیو ایئر کے نام سے اس نے وہ تباہی مچائی، وہ گندگی پھیلائی، وہ بے حیائی اور بے شرمی کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ اب اس سے بچنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سے بچنا نوجوانوں کے لیے بہت بڑا کام سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ اسلام میں دور دور تک بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کے زمانے میں ہو، یا حضرات انبیاء کرام کے زمانے میں ہو، یا حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، سلف صالحین کے زمانے میں ہو، کسی نے بھی سال کے پلٹ کر آنے پر، دوسرے سال کے آنے پر خوشی نہیں منائی، جشن نہیں منایا، لائٹنگ نہیں کی، شراب نوشی کر کے خوشی نہیں منائی، رنگ رلیاں کر کے، ناچ گانے، میوزک بجا کر کے انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی فکر کی، اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو آخرت سے اور موت سے قریب ہونے کے لیے تیاری میں لگایا۔ اب ہم کیسے ہو گئے؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب اپنی محبوبہ کو دیکھنے کا وقت آیا تو کل جس سے پردے کے پیچھے باتیں ہو رہی تھی، چیٹنگ ہو رہی تھی، پوری رات کمبل اوڑھ کر کے سب سے چھپ چھپا کر کے تعلقات ناجائز اور حرام طریقے پر قائم تھے، اب وہ محبوبہ سامنے آ رہی ہے تو آنکھیں بند کر لے رہا ہے۔ یہ کیسی نادانی اور بے وقوفی اور حماقت ہے۔ بالکل ہمارا بھی طریقہ یہی ہے، ہم کسی دوسرے مذہب کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو مضبوط، مستحکم اور پروٹیکٹ اسلام دیا ہے، شریعت دی ہے، ہم اس پر چل کر دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت پا سکتے ہیں۔ لیکن ہم غلامی ہی کی زندگی میں گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو غلام ہی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کو ویسٹرن کلچر بہت پسند ہے۔ ہمارے نوجوان بیئر کے نام سے، شراب کے نام سے ہیپی نیو ایئر کی رات میں، نیو ایئر کی رات میں باقاعدہ بار میں، کلب میں جا کر کے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک رات میں، نیو ایئر کی نائٹ میں، ملینز اور بلینز ڈالر کی شراب پی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے حادثات اس ایک رات میں پیش آتے ہیں، کتنی عورتوں کا ریپ اور زناکاری ہوتی ہے، کیا کیا چوری ڈکیتی
اور رابڑی ہوتی ہے، پورے حادثات کا منبع اور مرکز وہ ایک رات ہے۔ اب حکومتوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم ایسی بے غیرتی کو، بے حیائی کے کام کو کیوں نہ روکیں۔ باقاعدہ پولیس فورس ڈالی جا رہی ہے، حفاظت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور ایکسٹرا باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے بڑی بڑی ڈسپلے کی ٹی ویاں رکھ کر کے ان کی نگرانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ہمارے نوجوان بھی تنکوں کی طرح بے حیائی کے سیلاب میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل کانپ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کیک کاٹنے کی رسم ادا کرتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ قیامت میں اللہ کے دربار میں عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے روکیں اور اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں، ہمارا جہاں تک بس چلے وہاں تک ہم روکیں۔ اب لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو ممبر پر بیٹھ کر عیسائیوں کے بارے میں، کرسمس کے بارے میں، ہیپی نیو ایئر کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بولو، حدیث بولو، صحابہ کے واقعات بولو، فلاں بولو، فلاں بولو۔ کرسمس میں یہ ہو رہا ہے، ہیپی نیو ایئر میں یہ ہو رہا ہے، اتنے کروڑ کی اور اتنے ملینز اور بلینز کی شراب فروخت ہو رہی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، اپنی نسلوں کے بھی دشمن ہیں، سارے مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ بے حیائی مسلمان امت سے ختم ہو، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان پاکیزہ زندگی گزاریں، یہ نہیں چاہتے کہ ماحول کے سیلاب میں ہمارے نوجوان تنکے بن کر نہ بہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ماحول میں خرابی پیدا ہو، ہمارے نوجوان برباد ہوں، ہماری نسلیں برباد ہوں۔ سب کچھ ہوتا رہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ ہم سے ناممکن ہے۔ ہم کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے، چپ نہیں رہ سکتے۔ ہم کو موجودہ حالات میں کیا چل رہا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہمارے مرد، ہماری عورتیں اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ان سب پر نگاہ رکھنی ہے۔ ان میں پائی جانے والی خرابیوں کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، غلط راستے سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، اچھے راستے پر چلانا، جنت کا راستہ ان کو بتلانا، انبیاء کرام کا جو مشن اور مقصد ہے سیدھے راستے پر چلانا، یہ وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے اندر سانسیں موجود ہیں، ہم اپنا کام برابر ذمہ داری سمجھ کر کرتے رہیں گے۔ اب کئی نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوتا یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ بیان میں بیٹھتے ہیں، علماء سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، تو وہ بچتے ہیں۔ ہم بولنا ہی چھوڑ دیں، برائی کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیں، حقیقت کو حقیقت بتلانا ہی چھوڑ دیں، پھر کون بچے گا؟ پھر کون غلط کاموں سے رکے گا؟ اس لیے میری یہ ذمہ داری ہے کہ نیو ایئر کے آنے سے پہلے میں ہر فرد کو جہاں تک میری آواز جائے میں روکوں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں دلاؤں، پیدا کروں، اور ان کو آخرت کی تیاری کے بارے میں فکر دلاؤں۔ بے حیائی سے، بے شرمی سے، شراب سے، جوے سے، سٹے بازی سے، اس رات میں کیک کاٹنے سے اپنی قوم کو بچانے کی فکر کروں۔ کیا ہمارے لیے یہی کام رہ گیا ہے کرنے کے لیے؟ اس ایک رات میں کروڑوں روپیوں کی جو شراب پی جا رہی ہے، کس لیے پی جا رہی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک رات میں شراب پی کر کے چند گھنٹوں کے مزے اڑا لیے گئے، شباب اور کباب کا مظاہرہ ہو گیا، پیسے برباد ہو گئے، گناہ لازم ہو گیا۔ اپنے سر پر گناہ باقی رہے گا جب تک سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ اگر اسی کو چھوڑ کر شراب پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کی جائے، غریب بچوں کو اسکول میں اچھی تعلیم دلانے کے لیے فیس ادا کرنے کی کوشش کی جائے، غریب بیماروں کے لیے میڈیسن اور دارو کا علاج کے لیے انتظام کیا جائے، اور اپنی عزت و ناموس کو بیچ کر
غیروں کا بستر بننے والی ہماری مسلمان نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے ان پیسوں کو استعمال کیا جائے، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا سہارا بننے کے لیے ان پیسوں کو استعمال کیا جائے، تو معاشرے میں کتنی اچھائی پیدا ہو سکتی ہے، کتنی بھلائی آ سکتی ہے، اور پائی جانے والی خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، گھروں میں پیدا ہونے والے فساد اور بگاڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اب یہ ہمارا مسلم علاقہ ہے، آپ دیکھیے آج کتنی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ ہے۔ 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو باقاعدہ ہر بیکری کے سامنے ٹینٹ لگایا جائے گا۔ مسلمانوں کا ایریا ہے، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے سامنے سب مسلمان ہیں، کوئی بھی غیر نہیں۔ اب ہمارا علاقہ جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہر بیکری کے سامنے ٹینٹ لگایا جائے گا، اور نیو ایئر کی خوشی منانے کے لیے کیک، وہ آدمی جو سال بھر کوشش نہیں کرتا وہ بھی کوشش کرے گا، اور مختلف گلیوں میں، سڑکوں میں جو بیکری کا کام نہیں کرتے وہ بھی لاکھ روپئے، 1.5 لاکھ روپئے اگر اپنے پاس نہ بھی ہوں تو قرض لے کر کے کیک بنوا کر کے اس ایک رات کے لیے بیچنے کی کوشش کریں گے کہ ایک دن میں 1 مہینے کا، 2 مہینوں کا یا 1 سال کا پروفٹ ہم کو مل جائے، اور صرف عیسائیت کے کلچر کو اپنانے کے لیے۔ اب مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں گے، اور بیکری کے سامنے گاڑیاں روکیں گے، اور اپنے پیسے نکال کر وہ کیک خرید کر کے اپنے گھر لے جائیں گے، اور باقاعدہ نئے سال کے آنے پر وہ کیک کاٹیں گے۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے سوچا کہ یہ اسلام میں ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ عیسائیت کا کلچر ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، ہم نے سوچا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو جس کے جیسا کام کرتا ہے قیامت میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو 100، 150، 200 یا 500 روپئے کا کیک کاٹ کر ہم قیامت میں عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ روک رہے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی نہ کرو، لیکن ہم ہیں کہ ان کی غلامی ہی میں اپنا فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کی غلامی ہی میں اپنی شان محسوس کر رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر ہم خوشیاں منانے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور حساب کر کے آگے کی زندگی کو پچھلی زندگی سے اچھی اور نیک بنانے کی فکر کرو۔ پچھلے سال میں ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، گناہ کے کام کیے، اللہ کو ناراض کرنے کا، اللہ کی نافرمانی میں ہم نے وقت گزارا۔ اب ہم آئندہ ایسے نہیں کریں، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ ہم جو ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اپنی موت کی تیاری کریں گے، اور